بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم۔ محمد عبداللہ حسینی مدینہ منورہ کی مقدس فضاؤں سے سبحان اللہ۔ اس وقت شام کا پہر ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں میرے عقب میں مسجد نبوی کے مینارے، انتہائی حسین موسم ہے، بادل چھائے ہوئے ہیں۔ اللہ کریم یہ حسین موسم ہمارے ناظرین کو بھی مدینہ منورہ میں دیکھنا نصیب فرمائے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق سننے کو ملے گا، سماعت کیجیے۔ نور چھانے لگا آ گئے مصطفیٰ، فضل باری ہوا آ گئے مصطفیٰ، ان کی آمد کا چرچا ہے قرآن میں، بن کے رب کی رضا آ گئے مصطفیٰ، نور چھانے لگا آ گئے مصطفیٰ، مومنو تم پہ احسان ہے خوب یہ، بن کے خیر الورا آ گئے مصطفیٰ، نور چھانے لگا آ گئے مصطفیٰ، فضل باری ہوا آ گئے مصطفیٰ۔ امی مصطفیٰ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک روز میں اونگ میں تھی، خواب میں کسی نے کہا، کیا جانتی ہیں کہ آپ اس امت کے سردار نبی کی والدہ بننے والی ہیں؟ ان کی ولادت کے وقت نور روشن ہوگا جس سے بصرہ و شام کے محلات چمک جائیں گے۔ جب ولادت ہو تو ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھیے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا سے خواب میں کہا گیا، قریب آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا، ان کا نام احمد رکھیے اور وہ تمام جہانوں کے سردار ہیں۔ محدث ابو نعیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روایت میں ہے کہ ولادت باسعادت کا وقت آیا تو اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جنت اور تمام آسمانوں کے دروازے کھول دیں۔ اس روز سورج عظیم نور میں لپیٹا گیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت افزائی میں اس سال تمام عورتوں کے ہاں لڑکے ہی پیدا ہوئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، خواب میں کسی کہنے والے نے کہا، اے آمنہ، آپ کو خیر العالمین تمام جہانوں کے بہتر کی والدہ بننے والی ہیں، جب ولادت ہو تو ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھیے اور اپنا معاملہ چھپائیے۔ مزید فرماتی ہیں، جب ولادت کا وقت آیا میں گھر میں اکیلی تھی، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کرنے گئے تھے، یہ پیر کا دن تھا، میں نے دل ہلا دینے والی آواز سنی، پھر مجھے لگا جیسے ایک پرندے نے سفید پروں سے مجھے مس کیا ہو، اس سے میرا خوف جاتا رہا، پھر سفید رنگ کا شربت لایا گیا، شاید یہ دودھ تھا، مجھے پیاس لگی تھی، میں نے شربت پیا تو مجھ سے بلند نور روشن ہو گیا، پھر لمبے قد کی عورتوں نے مجھے گھیرے میں لے لیا، سمجھی کہ عبد مناف کی خواتین ہیں، ابھی میں تعجب میں تھی کہ انہیں میرے بارے میں کیسے علم ہوا۔ ان میں سے ایک بولی، میں آسیہ ہوں، دوسری نے کہا مریم بنت عمران ہوں، اور بقیہ خواتین کی طرف اشارہ کر کے بتایا یہ حور عین ہے۔ میری حالات دشوار ہو رہی تھی، عجیب سی آواز مجھے بار بار خوف زدہ کر رہی تھی، اتنے میں دیکھا زمین سے آسمان تک سفید دباج ایک قسم کا ریشمی کپڑا لٹکا دیا گیا ہے، اور کچھ لوگ چاندی کے برتن لیے ہوئے ہوا میں کھڑے ہیں، مجھے پسینہ آ رہا تھا جس کی بوندیں موتی جیسی اور خوشبو مشک جیسی تھی۔ پھر اچانک پرندوں کا ایک غول جن کی چونچیں زمرد کی اور پر یاقوت کے تھے میرے کمرے میں داخل ہوئے۔ اس وقت اللہ پاک نے میری آنکھوں سے پردے اٹھا دیے، مجھے زمین کے مشرق و مغرب نظر آ رہے تھے، میں نے دیکھا 3 پرچم، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور تیسرا کعبے کی چھت پر گاڑا گیا ہے۔ اب وقت ولادت آیا، خواتین نے مجھے گھیرے میں لے لیا اور کچھ دیر کے لیے مجھے کچھ نہ نظر آیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، آپ شہادت والی انگلیاں
آسمان کی طرف اٹھائے حالت سجدہ میں تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ولادت کے وقت مجھ سے نور نکلا جس سے زمین کے مشرق و مغرب روشن ہو گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ میں نے اس نور سے شام کے محلات دیکھ لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک صاف پیدا ہوئے۔ آمنہ تیری قسمت پہ جاں ہو فدا، ہر طرف ہے صدا آ گئے مصطفیٰ، نور چھانے لگا آ گئے مصطفیٰ۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید فرماتی ہیں، پھر آسمان سے ایک بادل نے اتر کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھانپ لیا اور مجھ سے اوجھل کر دیا۔ کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرق و مغرب کی سیر کراؤ، انہیں سمندروں میں لے جاؤ تاکہ تمام مخلوق ان کا نام حلیہ اور اوصاف جان لے، سب کو معلوم ہو جائے کہ یہ ماہی مٹانے والے ہیں جو شرک کو مٹا دیں گے۔ پھر جلد ہی وہ بادل چھٹ گیا۔ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی روایت میں ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ریشم کے سبز کپڑے میں لپیٹے ہوئے ہیں اور اس سے پانی ٹپک رہا ہے۔ کوئی اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے، واہ واہ کیا خوب، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام دنیا پر قبضہ دے دیا گیا ہے، کائنات کی کوئی چیز نہیں جو ان کے قبضہ و اقتدار اور غلبہ و طاعت میں نہ ہو۔ اب میں نے چہرہ انور کو دیکھا جو 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا اور بدن مبارک سے پاکیزہ مشک کی خوشبو آ رہی تھی۔ پھر 3 شخص نظر آئے، ایک کے ہاتھ میں چاندنی کا لوٹا، دوسرے کے ہاتھ میں سبز زمرد کا تشت یعنی تھال، اور تیسرے کے ہاتھ میں ایک چمکدار انگوٹھی تھی۔ انگوٹھی کو 7 مرتبہ دھو کر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کندھوں کے درمیان مہر نبوت لگا دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر اٹھایا اور میرے سپرد کر دیا گیا۔ شاد ہیں سب ملک، دھوم ہے چارے سو، مہکی ساری فضا آ گئے مصطفیٰ، نور چھانے لگا آ گئے مصطفیٰ، حور و غلم ملک نے کہا جھوم کر، آ گئے مصطفیٰ آ گئے مصطفیٰ، نور چھانے لگا آ گئے مصطفیٰ۔ الحمدللہ آپ نے ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر کیا معجزات رونما ہوئے وہ بھی سماعت فرمائے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم معجزات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں بھی برکت نعمت عطا فرمائے۔ ماہ میلاد کا مہینہ جاری ہے، آپ بھی خوب درود و سلام کا اہتمام کیجیے۔ ویڈیو اچھی لگے تو آگے شیئر فرمائیے۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔ والسلام علیکم۔